تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن نے انگلینڈ سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب گھر پر رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ طریقہ بتا دیں۔ کیا خواتین کے لیے بھی روزانہ تراویح آخری روزے تک اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں پر ہے؟ اگر کبھی تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، آپ نے سوال بہت بہترین پوچھا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر یہ عمومی طور پر یہ سوالات مستورات میں بڑے پریشان بھی کرتے بھی ہیں۔ تو میں مختصر طور پر ہر سوال کے جز کو آپ کو میں لوں گا اور مختصر طور پر ہر جواب میں دے دوں گا۔ پہلی بات تو آپ نے مجھے سوال یہ پوچھا ہے کہ گھر میں رہنے والی عورتیں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو کیا مردوں کے لیے بھی جس طرح فرض ہے وہ ضروری ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں، پہلا آپ کا سوال کا جواب یہ ہے، رمضان المبارک میں جس طرح مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی رمضان کا پورا مہینہ پڑھنا تراویح سنت موقدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک مرتبہ سمجھے، جس طرح مردوں کے لیے پورا مہینہ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پورا مہینہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس میں یہ بات مجھے آپ نے پوچھا کہ فرض نہیں ہے، تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ۔ اب سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت موقدہ جو واجب کے قریب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے تو پھر گنہگار ہوگا، تو پھر سنت موقدہ یہ واجب کے قریب ہے۔ اور اسی طرح آپ نے مجھے جیسا پوچھا کہ اس کا وقت کیا ہے، تو اس کا وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز جو آدمی پڑھ لیا، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، سنتیں جو کچھ بھی ہیں پڑھ لیے، تو پھر اس کے بعد تراویح کی نماز شروع ہوگی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے پہلے تک تراویح کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب اس رات میں آپ جتنی بھی چاہیں، جو تراویح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کی جماعت تھی، مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کی کوئی جماعت میں 2-3 رکعت تراویح کی سنتیں، جو 2-3 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھی، 2 یا 4 رکعتیں چھوٹ گئی تھی، اب وہ کیا کریں؟ تو پھر وہ امام کے ساتھ جتنی رکعتیں پڑھ لیا تو پھر وہ وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں وہ تو ہے نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اب کیونکہ ایک مسئلہ مجھے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تراویح کی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اب وہ امام کے ساتھ اگر نماز میں آخری میں وتر کی نماز میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام کی نماز ختم ہوتی ہے، جیسے تراویح ختم ہو گئی تو بقیہ رکعتیں پہلے مکمل پیچھے کر لیتے ہیں، پھر اگر کہ وہ وتر میں جڑتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، غلط بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی 2-3 رکعتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو پھر وہ امام کے ساتھ مکمل پوری نماز کر لیں، وتر بھی آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد جو 1-2 رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں، 2 یا 4-5-6 رکعتیں جو چھوٹی ہیں، وہ رکعتیں آپ انفرادی بعد میں پڑھ لیا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تراویح میں ترتیب جو ہے ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آپ 10 رکعت آپ پڑھیں، پھر امام کے ساتھ آپ نے شامل ہو گئے، 10 رکعت پڑھ لیے، تو وتر آپ مکمل کر لیں، پھر 10 رکعت آپ بعد میں پڑھ لیں، ہو جائے گا۔ عشاء اور تراویح میں ترتیب ضروری ہے، آپ تراویح کو عشاء سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عشاء کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس میں وتر آپ پہلے پڑھ لیے، پھر تراویح کی بقیہ رکعت بعد میں پڑھیں، تو پھر نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میں مکمل وقت بتا رہا ہوں کہ تراویح کا وقت، صحیح وقت یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد، سنتوں کے بعد فجر کے وقت آپ باقی رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فجر صبح صادق تک پہلے تک وہ وقت باقی رہتا ہے۔ جب اگر کوئی وقت چھوٹ گیا تو پھر آپ پڑھ لیا کریں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی کسی اس دن تراویح کے 1-2 رکعتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو اب کیا کریں؟ بڑا پریشان ہوگا کہ میں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکا، 1-2 رکعتیں میری چھوٹ گئی ہیں،
تو آپ صبح صادق سے پہلے پڑھ لیں. اگر صبح صادق سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا تو پھر وقت نکل جانے کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ سنت کی قضا نہیں ہے. جیسا ظہر کی 4 رکعت سنتیں ہیں، اگر کوئی آدمی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت اگر نہیں پڑھ سکا تو پھر ظہر کی نماز کے بعد وقت کے اندر اس کو پڑھ لینا چاہیے. اب جیسے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی. مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح کی بات ہے جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا. اب یہ ترتیب جو 20 رکعت جو ترتیب ہے، یہ حضرات خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، صلحاء کرام، یہ ساری سب سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 20 رکعت مکمل تراویح پڑھنا مرد عورتوں پر دونوں پر سنت موقدہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات اب یہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی جماعت کن کے لیے ضروری ہے. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اکثر و بیشتر یہ بھی پوچھتے بھی ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ضروری ہے، بعض تو کہتے ہیں عورتوں کے بھی لیے ضروری ہے. یہ بڑا تشویشات مسئلہ ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے. دیکھیں، تراویح کی جو جماعت ہے وہ مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں. پھر ایک بات سمجھے، تراویح کی جو جماعت ہے وہ مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی پورے محلے کے اندر اگر 2-3 افراد بھی اگر مل گئے، اگر وہ تراویح کی جماعت چند افراد مل کر تراویح کی جماعت پڑھ لیے تو سارے محلے والوں سے وہ ذمہ ساقط ہو جائے گا. یعنی کہ تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کہ تراویح پڑھنا مکمل سنت موقدہ، 20 رکعت تراویح مکمل روزانہ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے. اگر پورے محلے کے اندر کوئی بھی چند آدمی مل کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے تو پھر پورا محلہ گنہگار ہوگا. تو پورے محلے کے اندر اگر ایک جگہ بھی اگر چند افراد مل کر کے جماعت کر لیے تو پھر سنت کفایہ ہو جائے گا. اس سے تراویح کی جماعت ادا ہو جائے گی. تو تراویح کی جماعت مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر ایک بار سنیں، مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ میں آگے بتاؤں گا عورتوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے ہمارے. تو بہرحال انفرادی اگر کوئی آدمی انفرادی بھی اگر کوئی آدمی انفرادی 1-2 آدمی بھی پڑھ لیے تو سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. تو پورے محلے کے اندر ایک مرتبہ پورے محلے میں پورا مہینہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح کی ترتیب کیا ہے. تو عورتوں کے لیے تراویح کی ترتیب تو یہی ہے کہ وہ بھی جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں جو پڑھنا ہے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں، پھر اس بعد وہ تراویح کی ترتیب شروع کریں گی. تو ان کے لیے بھی روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. ان کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں. اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، مثال کے طور پر میں مثال بتا رہا ہوں، مردوں کے لیے تو جماعت کے ساتھ تو ضروری ہے. اگر عورتیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو عورتوں کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر مرد حضرات اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے تو پھر یہ سنت کفایہ ادا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ سنت کفایہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں. اگر عورتیں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں تو پھر یہ سنت کفایہ ان کی ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عورتوں کے لیے ترتیب اس طرح کی ہے کہ عشاء کی نماز ختم کرے، سنتیں پڑھ لے، پھر وہ ترتیب وار وہ سنتیں تراویح کی 20 رکعت سنتیں ادا کریں گی. 2-2 رکعت کر کے کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2-2 رکعت کر کے کریں، یعنی تو 4-4 بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ 2-2 رکعت تراویح نماز پڑھیں، اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. اور دوسری بات، بہتر تو میں بات کہہ دوں بعد میں پھر آپ یہ سمجھیں گے بہتر تو یہ بھی ہے، بہتر یہ بھی ہے. 4-4 کی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل تو یہی ہے جو سنت سے ثابت ہے، وہ 2-2 رکعت تراویح ثابت ہے. تو اس لیے آپ 2-2 رکعت تراویح ادا کریں گی. اور اسی طرح عورتوں کے لیے ایک چیز یہ بھی میرے ذہن میں یاد آ گئی کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی. دیکھیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام ہے جن کا نام ذکوان تھا، وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تراویح پڑھایا کرتے تھے. تو عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی تھی. تو مرد حضرات اگر گھر میں کوئی حافظ ہے، کوئی ہے، وہ اگر عورتوں کو کھڑا کر نماز پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن عورتوں کو مستقل طور پر مسجدوں میں جانا یا گھروں میں جا کر کے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا عورتوں کا، یہ عمومی طور پر آج زیادہ مزاج ہو گیا مستورات کا.
گھروں میں جا کر کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ضروری یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو نصیحت فرمائی، صحابیہ کو فرمایا کہ تمہاری نماز گھر میں مسجد میں آ کر پڑھنے سے اب اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو، اور گھر میں بھی ایسی جگہ کمرے میں نماز پڑھو، اور کمرے سے افضل یہ ہے کہ تم کھوٹنی میں نماز پڑھو۔ جتنی ہو سکے عورت چھپ کر نماز اندر پڑھے گی اتنا اس کے لیے افضلیت اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو عورتوں کی نماز کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی عورتیں بجائے مسجدوں میں آنے کے، گھروں میں جا کر کے نمازیں پڑھنے کے، عورت کے لیے افضل طریقہ اور افضل حکم یہی ہے کہ وہ گھروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی یہی ہے، اور اسی ترغیب پر، اسی حکم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ نے، اور حضرات صحابہ کا اس بات کا اجماع ہو گیا، حضرات صحابہ کا اجماع ہے کہ عورتیں گھروں میں، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھے گی، گھروں میں نماز پڑھیں گی، اجماع ہے حضرت صحابہ کا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب مدینہ منورہ کی عورتوں کی حالتیں دیکھی تو کہنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اگر یہ دور دیکھ لیتے، کوئی 100 سال 150 سال 500 سال کا زمانہ نہیں گزرا تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ دن کے بعد یہ بات کہہ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود ہوتے تو باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے فوراً روک دیتے، کیونکہ اس زمانے کے اندر تھوڑا تھوڑا کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا، دیکھا دیکھی۔ تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ نے اس وقت فوراً اس وقت کہے تھے کہ بھی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول اگر اس زمانے میں اگر اس وقت موجود ہوتے تو فوراً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو افضل اور بہتر طریقہ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ بجائے وہ مسجدوں میں جا کر پڑھنے کے، گھروں میں جا کر کے ان کے گھروں میں نمازیں پڑھنے کے، عورتوں کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ اور بعض علماء نے تو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے کہ عورت کو مسجد میں جا کر کسی اور گھر میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہاں تک کہ حرام کے قریب قریب لکھا ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ کیوں لکھا ہے کہ بھی یہ حرام کے قریب قریب ہے؟ کیونکہ آج کل تو فتنوں کا دور چل رہا ہے، اسکولیں میں جا رہی ہیں عورتیں، گناہوں سے نہیں بچ رہی ہیں، اب گھروں کی جائیں گی، رات کا موقع رہے گا، اب وہ اکا دکھی 100 میں سے 1% اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو 90% عورتوں کے اندر گناہ کا شبہ رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ایک نیکی کو دیکھتے ہوئے اس امت کو گناہ کے اندر شامل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک دو عورتوں کو اجازت دے دی جائے تو پھر سارا قوم کا غرق ہوگا، ساری قوم وہاں ڈوبے گی۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ بھئی وہ گھر بجائے ادھر ادھر گھروں میں جا کر نمازیں پڑھنے کے، وہ گھروں میں نماز پڑھیں، اور وہ گھروں میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی، دوسروں گھروں میں نہیں پڑھے گی۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری اسی طرح حضرت صحابہ سے یہی چیز ثابت ہے، اور موجودہ پرفتن دور کے اندر یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں گی، کہیں اور جگہ مسجدوں میں جا کر کے اور وہ گھروں میں نمازیں تراویح کے عنوان سے جڑنے کی شرعاً ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت جا کر پڑھ لے تو تراویح کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی اس کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں ہمارے لیے عافیت عورتوں کے لیے یہی ہے کہ بھئی میں عورتوں سے ایک بات یہ کہتا ہوں، دیکھیں نیکی کمانے کا مزاج نیکی کمانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، ہر آدمی اور ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی میں نیکی زیادہ سے زیادہ کروں، بہت اچھی بات ہے، چاہنا چاہیے، لیکن طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نیکی کے عنوان سے آپ غلط طریقے میں ڈوب گئی، غلط بات ہے یہ۔ اس لیے ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک حدیث مجھے آخری بات ہے، بات بہت لمبی ہو رہی، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی ایک جماعت آ گئی، کہنے لگی کہ نبی جی ہم مرد حضرات تو جہاد میں جاتے ہیں، مسجدوں میں خدمتیں کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بہت سارے خیر کے کاموں میں مرد لگے ہوئے ہیں، جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم عورتیں کیا کریں؟ گھروں میں رہتے ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ان کی ہمتوں کو پست نہیں کیے، ان کے عزائم کو پست نہیں کیا، بلکہ فتح فرمایا کہ جو مرد حضرات باہر نیکی کا کام کریں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ تم ان کو کھانا پکاتی ہو، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہو، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہو، ان کے گھروں کو جھاڑو دیتی ہو، یہ ساری چیزوں کی تم ان کی حفاظت کرتی ہو، تو جس کی وجہ سے یہ مرد حضرات اطمینان کے ساتھ جا کر باہر کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی تم حفاظت کرتی ہو، تو جتنا وہ نیکی کریں گے ان کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی سے مجھے ایک بات یہ بتانا چاہیے عورتوں کو، ہمارے مستورات کو، کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے ڈٹ کر، یہ اپنی ہمتوں کو پست نہ رکھے کہ ہمیں قرآن سنانے کا موقع نہیں مل رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ
آپ اس بات کو میں بڑا افسوس سے کہتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن کو پیدا کریں. اپنے گھروں کے اندر ایک مزاج بنائے بھئی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے. اپنے بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں گی تو پھر آپ کا بچہ قرآن سنائے گا گھروں میں. اگر ہر گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا تو بتاؤ ہر گھر کے اندر تراویح نہیں ہوتی اس طرح. تو پھر اپنی ماں بہنیں بھی گھر میں تراویح پڑھ سکتی ہیں, تو پھر آپ مکمل پورا قرآن بھی سن سکتی ہیں. تو اتنی ہمت ہم کو پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی ہے, میں مستورات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہمتوں کو پست نہ رکھیں. آپ کوششیں کریں اپنے گھروں کے اندر ہر بچے کو حافظ قرآن بنائیں. اب جب حضرات آپ باہر جا کر قرآن سن رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ دو باتیں ہیں, ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں, دو باتیں ہیں. ایک ہے تراویح مکمل پڑھنا پورا مہینہ, یہ سنت موقدہ 20 رکعت پورے مکمل پڑھنا ہے. 20 رکعت ہر پورا مہینہ پڑھنا ہے, سنت موقدہ ہے, ضروری ہے. اور تراویح میں پورا قرآن سننا یہ بھی ایک الگ سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تراویح میں پورا مکمل قرآن مجید سننا یہ بھی سنت ہے. تو مر حضرات جب یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات سے امید رکھے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتے ہیں. تو عورتیں اگر یہ اس بات کی نیت رکھیں کہ مد حضرات جیسا جا کر باہر تراویح پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں بھی اس ثواب کے اندر شامل فرما. تو اللہ کی ذات سے کوئی اس بات کی بعید نہیں ہے کہ بھی اللہ ہمیں اس ذات سے محروم کر دیں گے, اللہ ہمیں بھی اس کا ثواب دیں گے. تو میں عورتوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے مستورات سے ہی کہتا ہوں, مسلمانوں سے, کہ آپ ہمت پست نہ کریں. آپ گھروں میں تراویح پڑھیں, 2 رکعت پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو پورا قرآن سننے کا ثواب دیں گے. آپ کو اللہ کے ذات سے امید رکھے کہ آپ کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر بھی حفاظ بنائے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے, سال میں 1 مرتبہ آپ بھی قرآن پڑھیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا سنت موقدہ, اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور تراویح کی جماعت مردوں کے لیے سنت کفایہ ہے اور عورتوں کے لیے سنت کفایہ نہیں. اگر مردوں کی ایک پوری جماعت بھی اگر پورے محلے میں اگر ایک جماعت بھی اگر نہ بنائی جائے تو سب گنہگار ہوں گے محلے والے. اگر 1-2 افراد پڑھ لے تو وہ انفرادی بری ہوں گے, لیکن اجتماعی طور پر سب گنہگار ہوں گے. تو اس لیے ہم سب کو اس بات پر عمل کرنی چاہیے. اور جو کچھ بھی اس کے دلائل ہیں ساری باتیں ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں, آپ وہاں انشاءاللہ پڑھ سکتی ہیں. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اور بعض غیر مقلدین, میں آخری بات یہ بھی ذہن میں آ گئی, غیر مقلدین مستورات آج کل یوٹیوب کے اندر, جیسا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی, یہ غیر مقلد عورت ہیں یہ, اور ان کی اکثر شاگردیں یوٹیوب کے اندر مستورات ہوئیں, برقع پہنی ہوئی مسائل بیان کر رہی ہیں. آج کل میں کل یا پرسوں میں نے سنا تھا, میں کسی نے سنایا مجھے کہ وہ مستورات بتا رہی کہ عورتوں کے لیے بھی 8 رکعت تراویح ہے. 8 رکعت تراویح کسی سے ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث سے کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل تھا وہ 8 رکعت جو نفل نماز پڑھا کرتے تھے وہ روزانہ کا عمل تھا, لیکن رمضان میں جو عمل تھا وہ 20 رکعت تراویح کا تھا, 8 رکعت تراویح کا نہیں ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف آپ نہ بنائیں. آپ کے غلط باتوں سے, آپ کے غلط اجتہاد سے امت کا بیڑے کو غرق نہ کریں. جو لوگ بھی اگر تراویح ان لوگوں کے پیچھے اگر خدا نہ خواستہ پڑھ لے تو بقیہ تراویح آپ الگ سے بھی آ کر پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ خلاصۃ بات یہی ہے کہ مردوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح ضروری, عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح ضروری ہے. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.